السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر 4 کتابوں کا نزول فرمایا ہے۔ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن کریم ہے۔ اور ان 4 کتابوں کے اندر قرآن کریم سب سے زیادہ بابرکت اور سب سے بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ اور قرآن کریم کے ہم مسلمانوں کے اوپر چند حقوق ہیں جن کو ہمارے اوپر عائد کیا گیا ہے، جن کی ادائیگی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ اور ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی آسمانی کتاب ہے۔ انبیاء علیہم السلام میں سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کریم کے متعلق یہ عقیدہ اور ایمان تقریباً ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے۔ اور ایمان کے 2 پہلو ہیں، ایک ہے اقرار باللسان اور دوسرے ہے تصدیق بالقلب۔ قرآن کریم کے حقوق میں دوسرا حق ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اور تلاوت ہمیں اس طرح کرنی ہے جس طرح حضرت جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو تلاوت سکھائی ہے۔ جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم جبرائیل کے واسطے سے تمہارے سامنے قرآن پڑھیں تو تم بھی اسی طرح قرآن کریم کو پڑھو جس طرح وہ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں۔ تو دوسرا جو حق ہے قرآن کریم کا وہ ہے تلاوت کرنا۔ اور تیسرا حق ہے قرآن کریم کا اس کو سمجھنا۔ حق تعالی شانہ نے ہم پر جو تیسرا حق عائد کیا ہے وہ ہے اس قرآن کریم کو ہم سمجھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے، جو قرآن کریم، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن کریم کا تیسرا حق ہے قرآن کریم کو سمجھنا۔ اور قرآن کریم کا چوتھا حق ہے قرآن کریم پر عمل کرنا۔ اور قرآن کریم پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات، جو باتیں اس قرآن کریم کے اندر بیان کی ہیں، ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ جب ہمیں اس کی نالج ہو جائے، اس کی جانکاری ہو جائے، جب ہم اس کا علم حاصل کر لیں، تو علم کے حاصل کرنے کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ ہے عمل کرنا۔ تو قرآن کریم کو کہ جو احکام اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر بیان کیے ہیں ان کو ہمیں ماننا ہے، ان پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک، کہ آپ اس وحی کی پیروی فرمائیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل کی ہوئی ہے۔ تو قرآن کریم کا چوتھا حق ہے قرآن کریم پر عمل کرنا۔ اور قرآن کریم کا 5واں اور آخری جو حق ہے وہ ہے قرآن مجید کی تعلیمات کو، اس کے اندر بتائے ہوئے احکامات کو دوسروں تک پہنچانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول جو کچھ ہم نے تم پر نازل فرمایا ہے اس تمام کو تم دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو قرآن مجید کا 5واں اور جو حق ہے وہ ہے دوسروں تک اس کی تعلیم کو پہنچانا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔